अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर आप लोग अमल कर लें तो आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सिर्फ एक पॉइंट। वो क्या? मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताती हूँ, पूरी स्टोरी की शक्ल में। कल मुझे एक पर्सन ने जो है वो कांटेक्ट किया इनबॉक्स में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा सेशन फ्री है। आप लोग भी चाहें, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सेशन फ्री में ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ नहीं रहना चाह रही, वो चली गई हैं और वो कहती हैं कि मैं खुला ले लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अभी उन्होंने मतलब खुला का केस नहीं किया लेकिन वो कर देंगी। जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, भी ज़ाहिर है कोई रीज़न होगा, कोई बात होगी, क्यों आखिर वो कह रही हैं कि वो आपके साथ नहीं रहना चाह रही। तो जो उन्होंने कहा वो मैं आपको पूरा इसी तरह से उन्हीं की वो उसमें बताती हूँ कि क्या उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये बोला कि हमारी शादी को 3 साल हुए हैं, जिसमें से 1 साल मैं उनको खर्चा देता रहा, ठीक है, लेकिन 2 साल से मैंने उनको खर्चा नहीं दिया। अब वो कहती हैं कि मैं नहीं रहना चाहती। तो मैंने क्या किया, 2 साल आप कोई काम कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि जी मैं कोई काम नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कोई रीज़न? कहते हैं बस मुझे वैसे ही दिल नहीं करता था, मैंने 2 साल कोई काम नहीं किया, बस मैं घर रहता था, दोस्तों के साथ घूम लिया, फ़ोन कर लिया ज़्यादा, इसके अलावा मैं जो है कोई भी काम नहीं करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि घर का निज़ाम कैसे चलता था? ज़ाहिर है 2 साल, आपको पता है टाइम पीरियड है। आजकल महंगाई के दौर में तो एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको भी पता है कि सिर्फ आजकल सब्ज़ी 1 किलो जो है वो 300 और 400 रुपये की है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा था? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ़ कभी जो है वो अपने भाई से मांग लेती हैं, कभी अपने अब्बू से मांग लेती हैं, कभी अपनी बहनों से मांग लेती हैं, और वो खुद भी घर में जो है वो कुछ कपड़ों का काम करती हैं हल्का फुल्का, और अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो वो अपने क्लास फेलोज़ तक से मांग लेती हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि किस तरह का एक इंसान है कि खुद ही एक तरफ से वो कह रहे हैं कि जी मेरी वाइफ गलत है, मुझे छोड़ना चाह रही है, तो वो कह रही है कि मैं मतलब खुला लेना चाह रही हूँ, और एक तरफ से वो खुद कह रहे हैं कि वो बेचारी घर को चलाने के लिए 2 साल तक वो अपने क्लास फेलो यानी कि एक नामहरम मर्द से एक इतनी मजबूरी की हालत में भी मांगती रही। तो क्यों? क्या उसके घर वाले जो उसको यहाँ पे भेज के पैसे दे रहे हैं, मतलब वहाँ से खर्चे के लिए दे रहे हैं, तो उसको घर में बिठा के खिला नहीं सकते? खिला सकते हैं ना। अगर वो वहाँ पे वो चीज़ ला रही है मांग तन के, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना घर बसाना चाह रही है। आजकल की मशरकी औरत अपना घर बसाने के लिए कुछ भी करती है, आखिरी लिमिट तक जाती है। और फिर भी वो इंसान कह रहा था कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, और अब तो उसको बहाना मिल गया और वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रही। तो मैंने कहा 2 साल आपको क्या मिला जॉब ना करके? बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक सुस्ती। कुछ लोग होते हैं ना, वो सुस्ती की वजह से काम नहीं करते। तो मैं बहुत हैरान हुई कि मतलब एक इंसान खुद अपने मुंह से खुद इकरार भी कर रहे हैं कि 2 साल उस बंदी ने कैसे गुजारे, और साथ में कह रहे हैं वो तो मुझे छोड़ना चाहती थी, वो तो शुरू से ही मुझे छोड़ना चाहती थी। जो छोड़ने वाली होती है ना लेडीज़ में, यहाँ पे सबके बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ऑब्जेक्शन होगा कि शायद मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों की साइड ले रही हूँ। नहीं, मैं किसी भी जेंडर को डिफेंड नहीं कर रही, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। जिस लड़की ने घर ना बसाना हो, आप यकीन करें मर्द उसके साथ ऊंचे भी बोले तो वो छोड़ जाती है। एक दिन वो उसे भूखा रहना पड़े तो वो छोड़ जाती है। जो औरत 2 साल तक दूसरों से मांग के भी उसने घर चलाया, तो वो औरत छोड़ने वाली नहीं थी, वो घर बसाना चाहती थी। मैं आपकी वाइफ को जानती हूँ? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी मेरा उनके साथ कोई लिंक रहा? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने उनको बताया कि आप गलत हैं, अपनी गलती को तस्लीम करें आप, क्या आप गलत हैं। अल्लाह ताला ने, और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो मोहतरम साहब जो थे वो खुद हाफिज़ थे। तो मैंने उनको बताया कि देखें आप जो हैं, खुद अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली आपके ऊपर आपकी बीवी की, कुरान ने ज़िम्मेदारी डाली आपके ऊपर आपकी बीवी की, सुनते हदीसें भरी पड़ी हैं, तो फिर भी आप उस औरत को गलत कह रहे हैं। एक चीज़ आप अपनी ज़िम्मेदारी को खुद फुलफ़िल नहीं कर पा रहे और फिर आप इल्ज़ाम भी उन पे लगा रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुई, और जाहिर सी बात है, सच्ची बताऊँ तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि मैं खुद एक लेडी हूँ, हम लोगों ने भी ये लाइफ देखनी है, बहुत कुछ आगे देखना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपनी वाइफ का नंबर दें, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो गलत है। ये भी बड़ी बात है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो फिर भी गलती नहीं मानते। वो कहते हैं हम सुस्ती की मारी भी वो कौम है कि छोड़ जाए हमारी बीवी हमें, लेकिन हमने काम नहीं करना।
میں نے ان کو کہا اپنی وائف کا نمبر دیں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو. انہوں نے مجھے اپنی وائف کا نمبر دیا. میں نے ان کی وائف سے کانٹیکٹ کیا. میں نے ان سے سارا ریزن پوچھا کہ اب کیوں نہیں رہنا چاہتی. ان بیچاری کا صرف ایک کہنا تھا, وہ کہتی ہیں کہ یہ انسان میری عزت نہیں کرتا, مجھے کما کے نہیں دیتا. میں نے کہا دیکھیں کما کے نہیں دیتا تو ٹھیک ہے, عزت نہیں دیتا کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں جب میں اس کے سامنے سب سے مانگ رہی ہوتی ہوں, گھر میں 10 روپوں کے لیے بھی مانگ رہی ہوتی ہوں, تو پھر عزت کیسی؟ عزت کیا ہے کہ وہ مجھے آپ جناب کہہ رہا ہے. عزت یہ ہے کہ وہ مجھے گھر میں 2 وقت کی روٹی پرووائڈ کرے. میں نے اس سے گھر نہیں مانگا, میں نے سونا نہیں مانگا, میں نے کپڑے نہیں مانگے, میں نے 2 وقت کی سوکھی روٹی مانگی ہے جو یہ نہیں پرووائڈ کر رہا. تو میں نے کہا اگر 2-3 بندے بیٹھیں اور وہ بات کریں, اور یہ تو کہتی ہیں کہ یہ 2 دن کہتے ہیں کہ میں کام کروں گا, تیسرے دن بھول جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتی, لیکن مطلب اگر میں تھوڑی سی آپ کی گارنٹی اٹھاؤں. تو انہوں نے کہا نہیں سوری, کہ میں کیسے آپ پہ وہ یقین کر سکتی ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ اپنی فیملی کو بٹھائیں, اپنی فیملی کو بھیجیں گے. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے. پھر انہوں نے وہیں پہ, کیونکہ کانفرنس کال تھی, انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ وعدہ کیا. پھر انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں جو ہے تمہیں کما کے دوں گا. اور اس طرح سے ایک مسئلہ جو کہ آپ خود دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلا گیا تھا, وہ تھوڑی سی دیر میں حل ہو گیا. اسی طرح سے میرے ہر ہسبینڈ اور وائف کے لیے, ہر ایک کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ صرف آپ لوگوں کی ازدواجی لائف اچھی ہونے کا صرف ایک حل اگر آپ نکال لیں. اگر آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑتا ہے یا شکوہ کرتا ہے, آپ لوگ باہر جا کے سب کو بتا رہے ہوتے ہو, نہیں, آپ ایک دفعہ اس کو بٹھا کے پوچھو کہ تم مجھے چھوڑنا چاہ رہے ہو. اس کی بیہائنڈ کوئی ریزن ہوگا, میں نے کچھ ایسا کچھ تو کیا ہے نا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہ رہے ہو. تو ظاہر سی بات ہے اگلا انسان آپ کو بتائے گا کہ مجھے یہ پرابلم ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس کی ناجائز بات مانو, لیکن آپ اکیلے بیٹھ جاؤ, سکون سے سوچو کہ آپ کا پارٹنر جو شکایت کر رہا ہے کیا وہ جائز ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائز ہے تو اس پہ کام کریں, اس کو ختم کریں. اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو ایسے ہی مسئلے چلتے رہیں گے. کوئی کسی طرح کا بھی مسئلہ وہ مل بیٹھ کے حل ہوتا ہے, کورٹ کچہریوں میں حل نہیں ہوتے. اور سیکنڈلی بات, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سپوز کریں, میں نے ان بھائی سے بھی یہ بولا, وہ کہتے ہیں میں نہیں کما سکتا. میں نے کہا چلیں آپ دوسری شادی کر لیتے ہیں, روٹی تو اس کو بھی چاہیے نا, کھانا تو اس نے بھی کھانا ہے. ایک فقیرنی سے شادی کر لیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو اچھا کپڑا نہ دیں, اچھا جوتا نہ دیں, اس کو گھر بھی نہ دیں, اس کو جھونپڑی میں رکھ لیں, پھر بھی 2 وقت کی روٹی تو کھائے گی نا. انسان ہے, زندہ رہنے کے لیے تو اس کو روٹی چاہیے. تو یہ روٹی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ڈالی ہے, یہ ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہے. ہر لیڈی ایسے معاملات میں ایموشنل ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں پہ جا کے, اس لیے تاکہ یہ مسائل ان کو فیس نہ کرنے پڑیں. آج کل یہ جو عورتیں زیادہ گھروں سے باہر منہ مار رہی ہوتی ہیں, دوسرے وائس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں, زیادہ تر اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ان کو گھر میں خرچہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا. یہ چیز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت سی لیڈیز کو دیکھا ہے جن کو گھر میں خرچہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا, اور گھر بیٹھ کے اپنی غلطی پہ خود ہی جج اور وکیل بننے کی بجائے آپ کسی ایسے انسان کو ڈھونڈیں جو کہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. ویسے تو آج کل کے دور میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو کہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو ہے آپ کے مسائل کو حل کیا جائے. اگر آپ کو ایسا کوئی بھی بندہ خاندان میں نہیں نظر آتا تو اگلا سلوشن یہ ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں جو آپ کی بات کو سنیں, جو آپ کی بات کو سمجھے اور آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرے. کیونکہ دیکھیں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو لڑکے کو لگتا ہے کہ جی یہ اس کی سائڈ لے رہے ہیں, اور لڑکی کی طرف سے کوئی ہوتا ہے تو لڑکی کو لگتا ہے کہ جی یہ اس کی سائڈ لے رہے ہیں. لیکن جب کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہے نا جو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے, پرسنلی آپ کو نہیں جانتا, تو اگلا بندہ بھی اس کی بات کو سنتا ہے یہ سوچ کے کہ دیکھو وہ تو ہمیں نہیں جانتا, اور اگلا جو ہمارے نفسیات ہوتا ہے وہ صحیح سمجھ سکتا ہے کہ آپ دونوں میں سے غلطی پر کون ہے. اور پھر آپ دونوں کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ پرسنلی دونوں کو نہیں جانتا, وہ صرف اس بندے کو ریکگنائز کرے گا جو رونگ ہے, اس کو بتائے گا, اس کو ڈائریکشنز دے گا کہ آپ یہاں پہ غلط ہو اور یہاں سے اپنی غلطی کو سدھارو. اور اگر اس کو لگے گا کہ یہ سدھر نہیں سکتا تو وہ دوسرے بندے کو بتائے گا کہ یہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے گھر بیٹھ کے ایک دوسرے کو الزام دینے کے بجائے کہ مسئلے کو وہاں تک لے جائیں کہ آپ لوگوں کا گھر ٹوٹ جائے. اگر خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے بہن بھائیوں میں, آپ کے دوست احباب ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے, تو اس کے پاس بیٹھیں اور دونوں اپنے پرابلم کو ڈسکس کریں. یہ آپ دونوں کے لیے بہت تو تب وہ عورت باہر کی طرف جاتی ہے. میں آپ کو ایک نفسیات کی بات بتاؤں کہ جب بھی مرد عورت کو گھر کے اندر فائنینشیل سپورٹ نہیں کرتا تو وہ کیا کرتی ہے, فائنینشلی وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس نے کہیں جانا ہے وہ کہے گی بھائی کو بلا لو, اس نے یہ کرنا ہے وہ بولے گی میں اپنے کلاس فیلو کو بلا لوں, اس نے یہ کرنا ہے وہ کسی اور کو بولے گی. یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. ایک عورت جب کسی مرد کے نکاح میں ہے تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک میاں اس کو اس کا فائنینس ہی پرووائڈ نہیں کر رہا تو وہ کیا کرے,
اس کے پاس یہی آپشن ہے، یا تو وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جائے یا پھر اپنے میاں کو چھوڑ دے. ظاہر ان دو کے علاوہ اس کے پاس کیا حل ہے؟ کیا وہ ساری زندگی دوسروں سے مانگتی رہے گی؟ تو خیر میں نے ان کو سمجھایا اور شکر الحمدللہ میری وجہ سے ایک نیک کام ہوا اور ان لوگوں کا مسئلہ سالو ہو گیا، جس پہ میں بہت خوش ہوئی. اسی طرح سے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو بھی ریلیشن شپ سے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، دیکھیے میں آپ سے فیس چارج نہیں کر رہی کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں جائے کہ شاید یہ فیس کے لیے میں ایسا کہہ رہی ہوں. میں فیس چارج نہیں کر رہی. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کروں جتنا کہ میرا نالج ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہر انسان خطا کا پتلا ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں میں ضرور کروں گی. باقی آپ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو سے سیکھیے گا بھی. میں نے ان کی سٹوری نہیں سنائی. یہ آج کل ہر دوسرے گھر کے جو ہے نا مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور حل کرنا چاہیے تاکہ بات ریلیشن شپ ختم ہونے تک نہ پہنچے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں نیو ہوں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میری ویڈیوز پوری واچ کیا کریں، ہمیں واچ ٹائم ملتا ہے. میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں کہ نیکسٹ ٹائم میں کس ٹاپک پہ بناؤں. اور اگر کسی کو ریلیشن شپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز میں یہاں پہ بھی ویڈیو میں ڈسکس کروں تو مجھے بتائیں، میں یہاں ضرور ڈسکس کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جزاک اللہ.